اردو ناول سزائے محبت کا چوتھا پارٹ۔ ہاشم نے فوراً سے پہلے موبائل نکال کر ریکارڈنگ شروع کر دی۔ ضرور آج کسی راز پر سے پردہ اٹھنے والا تھا جس کا ثبوت اس کے پاس ہونا بہت ضروری تھا۔ ہاں، میں نے ہادی رائے کو تھپڑ مارا۔ اس کا انداز اس قدر نارمل تھا کہ ایک پل کے لیے ہادی کو بھی اپنے رائے زیادہ ہونے پر شبہ گزرا۔ آخر کیوں؟ جانتی ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی زور سے داڑا کہ اگر کوئی عام انسان اس کے سامنے ہوتا تو وہ لازماً سہم جاتا، مگر وفا تو شاید اس وقت فولاد کا جگرا کر کے اس کے سامنے کھڑی تھی، جو ہادی کی داڑ اور شور شرابے پر بھی اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ہا ہا ہا، انجام کی پرواہ وہ کرتے ہیں ہادی رائے زادہ جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی ہو۔ اس وقت وفا زندگی کے اس دہانے پر کھڑی ہے جہاں اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کا بے خوف انداز ہادی کو کچھ گڑبڑ کا احساس دلانے لگا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میری خاطر اپنے شوہر اور فیملی کو دھوکہ دے کر آئی ہو، اور اب یہ کون سا ناٹک کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھا، شدید غصے میں بھی نفس کی خاطر اپنے اشتعال کو ضبط کرنا چاہا۔ اس کی حالت سمجھ کر وفا کا دوبارہ قہقہ بلند ہوا۔ ناٹک! بالکل صحیح پکڑا ہادی رائے زادہ، ناٹک! یہاں ہر چیز ناٹک ہی تو ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ پاگلوں کی طرح ہنس ہنس کر ہادی کا مذاق بنانے لگی۔ وفا کے اس انداز پر جہاں ہادی کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا، وہیں ہاشم کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیسا ناٹک؟ کس ناٹک کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی طرف 2 قدم بڑھا۔ بدلے میں وفا نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عجیب بات ہے ہادی رائے زادہ، تم ناٹک کے معنی نہیں سمجھتے۔ جس کی ساری زندگی اس لفظ کے ارد گرد چکر لگاتی ہو، وہ مجھ سے ناٹک کا مفہوم پوچھ رہا ہے۔ وفا کا دوبارہ قہقہ بلند ہوا اور ہادی کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری ان ساری باتوں کا؟ وہ گڑبڑایا۔ آخر اس نے ایسا کیوں بولا؟ وہ اس کے بارے میں ایسا کیا جانتی ہے جو اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے بول رہی ہے؟ طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی وہ ایک قدم ہادی کی طرف بڑھی۔ معصوم لڑکیوں کو اپنی دولت اور محبت کے جال میں پھانس کر ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور پھر ان کو جلا کر جان سے مار دینا، یہی اصلی بزنس ہے تمہارا، ہے نا ہادی رائے زادہ؟ وہ جس قدر پرسکون انداز میں گویا ہوئی تھی، ہادی کے آس پاس جیسے دھماکے ہو گئے تھے۔ ہاشم بھی کچھ پل کے لیے سکتے میں آ گیا۔ کون ہو تم؟ اپنی پوری لائف میں شاید پہلی بار وہ گھبرایا تھا۔ ہا ہا ہا، میں کون ہوں؟ یاد کرو، آخر کس کے ساتھ تم نے اس قدر برا سلوک کیا ہوگا جو آج تم اس طرح ایک لڑکی کے سامنے کپ کپا رہے ہو؟ وفا نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو بغور دیکھا جو کچھ وقت سے مسلسل کپ کپا رہے تھے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اف، میں بھی کس کو یاد دلانے کی کوشش میں لگی ہوں۔ تمہیں تو گنتی بھی یاد نہ ہوگی کہ آج تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے ان کو لقمہ اجل بنا دیا۔ وفا کے لہجے میں زہر گل آیا۔ آخر کب تک وہ اپنے اندر کی نفرت دبا کر رکھ سکتی تھی؟ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ تم تو ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، اپنی ماں سے ڈرنے والی، اور تم نے محبت کا دعویٰ بھی تو کیا تھا مجھ سے۔ عام طور پر اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی تو یقیناً وہ اب تک سامنے والے کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوتا جا رہا تھا۔ پورا وجود پسینے میں بھیگتا جا رہا تھا۔ بے شک ہادی رائے زادہ، میں اپنے ماں باپ کی معصوم بیٹی ہی ہوں۔ ہاں، میں اپنے ماں سے ڈرتی بھی ہوں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم جیسے درندے سے بھی ڈروں گی۔ تم دانہ ڈالو گے اور میں بیوقوف کبوتروں کی طرح تمہارا پھینکا دانہ چننے لگوں گی۔ حسن کا دیوانہ ہادی رائے زادہ۔ حسن کے بچھائے جال میں ایسا پھنسا کہ آج موت کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حسن کے جال سے کیا مراد ہے؟ وہ حیران ہوا۔ وہی جال جس میں آج تک تم نے معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر ان کا شکار کر کے ان سب کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا۔ میں نے بھی وہی جال بچھا کر شکاری کا شکار کر لیا۔ وہ اپنے کارنامے پر کھل کے مسکرائی۔ ہادی، تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات جس میں نے تمہاری گاڑی سے بری طرح ٹکرا گئی تھی؟ ہاں ہاں یاد ہے۔ ہادی کو اچانک اس کا اپنی گاڑی سے ٹکرانا یاد آیا۔ پہلی بار جب اس نے اس قدر معصوم حسن کی مالک لڑکی کو عجیب و غریب حلیے میں دیکھا تو پہلی نظر میں ہی وہ اسے ایک آسان شکار لگی۔ وہ کوئی اتفاقی ملاقات نہ تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کی گئی ملاقات تھی۔ 3 دنوں تک یونیورسٹی سے اپنی کلاس چھوڑ کر میں سڑک کنارے 2 گھنٹے کھڑے رہ کر تمہاری گاڑی کے وہاں سے گزرنے کا انتظار کرتی تھی تاکہ جب تمہاری گاڑی یہاں سے گزرے میں تمہاری گاڑی سے ٹکراؤں، تمہاری غلیظ نظر مجھ پر پڑے اور تم مجھے بھی اپنی گندی سوچ کے مطابق ایک آسان شکار سمجھو۔ وفا کے انکشاف نے اسے شاکڈ کر دیا۔ ہاشم نے بھی حیرت سے تھوڑا سا سر نکال کر برآمدے میں جھانکا جہاں معصوم سی وفا التمش رائے زادہ کا آج ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ تم سے کی گئی چند ملاقاتیں بھی پلانڈ تھی۔ تم سے کیے گئے وعدے تمہارے وعدوں کی طرح جھوٹے، لیکن تم سے شادی کرنے کا فیصلہ دل و جان سے میرا فیصلہ تھا۔ یہ اتنا بڑا ناٹک اسی وجہ سے رچانا پڑا کیونکہ ماں نے میری شادی تمہاری بجائے التمش سے کر دی، ورنہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا تو میں بہت دے چکی ہوتی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ یو فول۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہادی رائے زادہ جس کا آج تک کوئی جرم تک ثابت نہ کر پایا اسے تم اتنی آسانی سے مار دو گی؟ ایسا سوچنا بھی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ چلو اب شرافت سے بتاؤ، آخر تمہارے ایسے کون سے عزیز کی عزت میرے ہاتھوں نیلام ہو گئی ہے جو تم نے اس حد تک جانے کا پلان بنا لیا؟ عموماً تمہارے جیسے گھرانے کی لڑکیاں تو عزت پر حرف آنے سے پہلے ہی خودکشی کر لیتی ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ وفا نے حقارت سے اس کی مکروہ ہنسی کو دیکھا۔ رائمہ خان یاد ہے تمہیں، جسے تم نے اس کے گھر سے بھگا لے گئے تھے؟ وہ میری بڑی بہن تھی جو تمہاری درندگی کا شکار ہو گئی اور پھر 2 دن بعد تم نے اسے مار دیا تھا۔ نظروں کے ساتھ ساتھ اس کے لفظوں سے بھی حقارت ٹپک رہی تھی۔ رائمہ خان، رائمہ خان۔ ہادی نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ یہ سب کر چکا تھا کہ اب 8 سال پرانی بات بھلا اتنی جلدی کیسے یاد آ جاتی؟ کچھ پل سوچنے کے بعد وہ یکدم ہنسا۔ ارے اسے کون بھول سکتا ہے؟ وہ بھی بڑے کمال کی چیز تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اگر چاہتی تو ہم کچھ دن یوں ہی عیش کرتے اور وہ واپس گھر چلی جاتی، مگر نہیں جی، اس پر تو شادی کا بھوت سوار تھا۔ ہر وقت ایک ہی رٹ، ہم شادی کب کریں گے؟ ہم صبح نکاح کرنے چلیں گے۔ نکاح مائے فٹ! میں نے تو اچھی اچھی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر ڈالا، پھر اس جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے ہادی رائے زادہ خود کو ساری زندگی کے لیے باندھ لے؟ ناممکن۔ سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے وہ ہنسا۔ تمہاری بہن جانتی تھی اب اس کے پاس عزت نہیں رہی، ماں باپ کا سپورٹ نہیں رہا، ہر طرف سے بے سہارا ہو گئی ہے، تو اسے اپنی زندگی خاموشی سے گزارنی چاہیے تھی، مگر نہیں، تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے، ہادی رائے زادہ سے، الجھنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔
مجھے فون کر کے بولا کہ وہ پولیس میں میری رپورٹ کرے گی۔ اس کی عزت میں نے تباہ کی تو میری عزت وہ تباہ کرے گی۔ اگر میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں تو بگاڑ لوں۔ مجھے چیلنج کیا اور ماری گئی۔ ہاں ہاں ہاں۔ جانتی ہو تمہاری بہن کیسے مری؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا۔ وفا نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے فون کرنے کے بعد میں واپس آیا، اس سے جھوٹی معافی مانگی اور اسے اس کا فیورٹ زنگر برگر کھلایا۔ جانتی ہو اس برگر میں کیا تھا؟ وفا سے سوال کرتا وہ تھوڑا اس کی طرف جھکا، مگر وفا خاموشی سے بس اس کے اس حیوانوں والے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں زہر تھا وفا بی بی، جسے تمہاری بہن نے دوبارہ میرے جانسے میں آ کر کھا لیا تھا۔ سلو پوائزن، ایک ایسا زہر میں نے تمہاری بہن کو دیا جس سے وہ آہستہ آہستہ تل تل کے مرنے لگی۔ آخرکار ہادی رائے کو چیلنج کرنے کی سزا تو بھگتنی تھی۔ تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے میں اسے اس گھر میں چھوڑ گیا۔ ہاں وفا رائے یہی گھر۔ اس گھر میں تمہاری بہن کی موت ہوئی۔ اس فرش پر وہ پڑی سسک رہی تھی اور جاتے جاتے میں نے پٹرول چھڑک کر اس گھر کو آگ لگا دی۔ اب دیکھو اس گھر کو۔ اس گھر کے کسی کونے سے ایسا نہیں لگتا کہ یہاں کبھی آگ بھی لگی ہوگی۔ وفا نے اس گھر کو چاروں اطراف سے دیکھا۔ واقعی اس گھر کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جو یہاں گزری قیامت کا ثبوت دے۔ پولیس آئی اور کچھ نہ کر پائی، کیونکہ پولیس بھی ہادی رائے کے تلوے چاٹتی ہے۔ وہ مغرور انداز میں ہنکارا، میری پہنچ کا اندازہ ابھی تمہیں نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے دوست، یاد ہے تمہارے شوہر کا وہ لاڈلا دوست جس سے ملنے تم دونوں اس کے گھر گئے تھے، اس کی بہن کو بھی بالکل تمہاری بہن کی طرح مارا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ ہر راہ سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ اپنی بہن کے نام پر ہاشم نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ بنا کسی محنت کے آج اسے صرف وفا کی بدولت اپنی بہن کے قاتل کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ سالی بھی بہت نخرے دکھاتی تھی۔ مائزہ کو باتوں میں لے کر میں نے بہت کوشش کی کہ وہ میری ہو جائے، مگر وہ بہت شاطر نکلی۔ اپنے بھائی کو میرے بارے میں بتانے کی دھمکی دینے لگی، میری عزت کی دھجیاں اڑانے کی دھمکی دینے لگی، اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو تمہاری بہن کا ہوا۔ اسے بھی میں نے یوز کیا اور مار دیا۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہاشم پولیس افسر ہونے کے باوجود میرے بارے میں پتہ نہیں لگا سکا، حیرت ہے تم نے میرے بارے میں پتہ لگا لیا۔ سمارٹ گرل۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں وفا کو داد دی۔ ویسے جو کام پولیس کے بس سے باہر ہو گیا وہ تم نے کیسے انجام دیا؟ اس کے حیرت زدہ سوال پر وفا پراسرار سا مسکرائی۔ جب تم میری بہن کو یہاں مرتا چھوڑ گئے تھے، اس وقت یہاں کچھ ایسا تھا جس میں میری بہن نے تمہارے ظلم کی ہر داستان رقم کر ڈالی تھی۔ میری بہن کو ہمیشہ سے ہی ڈائری لکھنے کی عادت تھی، اور اس آخری وقت میں بھی انہوں نے وہ سب کچھ ڈائری میں قید کر ڈالا جو تم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ پولیس کو ان کی وہ ڈائری ثبوت کے طور پر ملی، مگر پولیس کو بھی شاید تم لوگ اپنی جیب میں رکھتے ہو، اسی لیے پولیس نے اس ڈائری کو کھول کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ مگر ایک دن مجھے بابا اور آپی کی بہت یاد آئی، اسی لیے مما سے چوری چھپے میں ان کے کمرے میں گئی، اور وہاں میرے ہاتھ آپی کی وہ ڈائری لگ گئی۔ تب مجھے پتا چلا آپی نے کوئی خودکشی نہیں کی تھی۔ اس دن سے لے کر اب تک تم میرے ٹارگٹ رہے ہادی رائے۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں نے تم سے جھوٹا عشق لڑایا، ہر خطرہ اٹھایا، تمہارے بھائی کی بیوی ہونے کے باوجود ان کو دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ آئی، اور دیکھو آج تم میرے سامنے اپنے اصلی چہرے کے ساتھ کھڑے ہو۔
وہ جس دیدہ دلیری سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی، ہادی اتنی ہی زور سے کہکا لگا کر ہنسا۔ بیوقوف! حد ہے، تم تو اپنی بہن سے بھی زیادہ بیوقوف نکلی۔ ایک کمزور عورت ہو کر تم مجھے مارنے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں اب تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو تمہاری بہن کا کیا تھا۔ وہ غضبناک ہوا۔ اس کی دھمکی پر ہاشم یکدم الرٹ ہو گیا۔ ویڈیو سیو کر کے موبائل پاکٹ میں رکھا اور خود گن نکال کر اس پر گرفت مضبوط کی۔ اگر اس نے وفا کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو آج یہ ہادی رائے زادہ اس کے ہاتھوں جان گنوا بیٹھے گا۔ آخرکار مرنا تو اسے اسی کے ہاتھوں ہے۔ اپنی بہن کی موت کے وقت وہ یہ قسم کھا چکا تھا، اس کے قاتل کو اس کے انجام تک وہی پہنچائے گا۔ وفا کی طنزیہ ہنسی پر ہادی حیران رہ گیا۔ عجب لڑکی تھی، موت کے سامنے بھی ہنس رہی تھی۔ بیوقوف کون ہے ہادی رائے زادہ؟ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ کتنی دیر سے تم صرف بول رہے ہو، کچھ کر نہیں رہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال گو ہوئی۔ کیونکہ تمہارے وجود میں اب کچھ کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ یہ جو تم گرج گرج کا ڈال رہے ہو، کچھ دیر میں تمہاری یہ گرج بھی بند ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ کچھ توقف کے لیے رکی۔ کیونکہ میں نے بھی تمہیں وہی زہر کھلا دیا ہے جو تم نے میری بہن کو کھلایا تھا۔ وفا کے انکشاف پر جہاں ہادی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہیں ہاشم بھی مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اب تم بھی ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مرو گے جیسے میری بہن مری تھی، اور یہ نظارہ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے بڑی فرصت سے یہاں بیٹھ کر دیکھوں گی۔ ایک سائیڈ سے چیئر کھسکا کر وہ کچھ دوری کے فاصلے پر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ مارے گھبراہٹ کے ہادی نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنا چاہا۔ کچھ دوری پر بنے کچن میں اسے نمک کا خیال آیا۔ نمک والا پانی بنا کر پینے سے اسے الٹی آئے گی اور سارا زہر باہر نکل جائے گا۔ اس سوچ کے چلتے وہ کچن کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک قدم اٹھا کر رکھنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر دڑم سے فرش پر جا گرا۔ زمین پر چت لیٹا وہ بے بسی اور لاچاری سے کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹانگیں بے جان سی ہو گئی تھیں، پورا وجود پسینے سے تربتر ہو گیا تھا۔ ہاتھوں میں لرزاہٹ اور وجود میں کپکپی بڑھتی جا رہی تھی۔ وفا بے تاثر چہرہ لیے یک ٹک اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج اسے تکلیف میں دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون ہوا تھا۔ اس انسان کی وجہ سے اس کے دو اپنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس درندے نے یہ سب کیا تھا۔ نہ جانے کتنی بیٹیوں کے ماں باپ بھائی یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے ہوں گے۔ اگر تم مجھے مار دو گی تو التمش بھائی تم سے نفرت کریں گے، بے انتہا نفرت۔ ابھی تک شاید تم نے ان کی محبت دیکھی ہے، لیکن جس دن تم ان کی نفرت کا سامنا کرو گی اس دن تمہارا دل خود کو مٹانے کا کرنے لگے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے بچاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ بھائی کی نفرت کے ساتھ ساتھ ساری زندگی جیل میں سڑو گی، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی وکیل، کوئی جج تمہیں رہائی نہیں دلوا پائے گا۔ آخری وقت میں بھی وہ اسے ٹریپ کرنے لگا۔ شاید ایموشنل ہو کر وہ اس کی مدد کرے، ورنہ واقعی آج اس کی موت آ گئی تھی۔ ہاشم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جو اب ایک طرف سکون سے کھڑا ہادی رائے زادہ کی موت کا نظارہ لائیو دیکھ رہا تھا، آخری وقت میں بھی اس کے شاطرانہ دماغ کی چال پر الرٹ ہو گیا۔ کہیں جذبات میں بہہ کر وفا اس کی مدد کر کے جان نہ بچا لے۔ آخرکار وہ بھی تو ایک لڑکی ہے، اور کوئی لڑکی محبت کرنے والا شوہر، ماں باپ سب سے بڑھ کر آزادی چھوڑ کر ساری زندگی جیل میں گزارنا نہیں پسند کرے گی۔ معافی مانگو مجھ سے۔ وفا کے سرد لہجے میں کی گئی فرمائش پر وہ حیران رہ گیا۔ اسے تو یہی امید تھی کہ اب وہ کسی بھی وقت اٹھ کر اس کی مدد کرے گی،
مگر وہ تو کچھ اور ہی فرمائش لے کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پاگل ہو کیا؟ میری مدد کرو۔ اور میں نے کہا معافی مانگو، گڑ گڑاؤ ایک ایک سانس کے لیے۔ وہ طیش میں آ گئی۔ ہاشم نے حیرت سے وفا کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ہادی کو تڑپتا دیکھ کر جیسے اسے اندر تک سکون مل رہا تھا۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا چاہے کوئی کتنے ہی مضبوط دل کی مالک لڑکی ہو، مگر وہ اس طرح کسی انسان کو تڑپتا دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ لڑکی نارمل ہے؟ وفا کی حالت دیکھ کر اسے شبہ گزرا۔ نہیں مانگوں گا معافی۔ آخری وقت میں بھی وہ وفا کو تپا گیا، مگر وہ تپنے کے بجائے پرسکون ہو کر دوبارہ چیئر پر جا بیٹھی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ ہادی رائے زادہ اپنی ضد پر اڑا زمین پر پڑے پڑے کراہتا رہا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے تڑپتا دیکھ کر دیدنی مسکراہٹ لیے وہ اس کے قریب آئی۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زہر خون میں تحلیل ہو کر دھیرے دھیرے اسے اندر سے ختم کر رہا تھا، مگر وفا کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے تڑپنے کو بہت انجوائے کر رہی ہو۔ ہیلپ! فرش پر گرا ہادی رائے زادہ درد سے کراہا، مگر وفا قہقہ لگا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، بالکل ایسے ہی کراہو، ایسے ہی چیخو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان جو جتھے انسان سے اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل کوئی پاگل لگ رہی تھی کہ کچھ پل جو اس کے باوجود کراہنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ صرف گہرے گہرے سانس لے کر شاید خود کو کچھ دیر اور زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی وہ طیش میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، ایک طرف رکھا بیلٹ اٹھا کر اس کا ایک سرا ہاتھ میں لپیٹا، اسی بیلٹ سے اس کے ادمرے وجود پر پے در پے کئی وار کرتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی۔ میں نے کہا چیخو، چلاؤ، مجھ سے اپنی ایک ایک سانس کی بھیک مانگو، تاکہ تمہاری کراہیں، فریادیں، معافیاں میری بہن اور باپ کے کانوں کو سنائی دیں اور ان کی روح کو سکون پہنچے۔ انہیں پتہ چل جائے ان کی ایک بیٹی کو تکلیف سے دوچار کرنے والے کا ان کی دوسری بیٹی نے کیا حال کر دیا ہے۔ تمہاری چیخ ہر اس لڑکی کے کانوں تک پہنچنی چاہیے جن جن کو تم نے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا ہے۔ مسلسل چیختے ہوئے وہ دیوانہ وار اسے بیلٹ سے مار رہی تھی، اور جہاں ہادی رائے زادہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، وہیں یہ چیخیں ہاشم کے اندر سکون کی لہریں دوڑا گئیں۔ آج سچ میں شاید انصاف کا دن تھا، اور یہ انصاف کسی قانون نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ انصاف ایک بہن، ایک بیٹی نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کیا تھا۔ فون وائبریٹ ہونے پر وہ اس جگہ سے ہٹ کر کچھ دوری کے فاصلے پر چلا گیا۔ التمش رائے زادہ! صبح سے وہ خود اسے کال کر رہا تھا، مگر اب جب اس نے خود کال کی، وہ اٹھانے سے پہلے 2 بار سوچ رہا تھا۔ لیکن کال تو اٹھانی تھی اور وفا کی یہاں موجودگی سے بھی آگاہ کرنا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ اس طرح وفا کو فی الحال پولیس کے حوالے کروانے کے حق میں نہ تھا۔ سو کال اٹھا کر التمش کو اس جگہ کا پتہ بتا کر وہ خاموشی سے ہادی رائے زادہ کی حالت دیکھنے لگا، مگر اب اسے ہادی رائے زادہ کی موت کے ساتھ ساتھ وفا کا مستقبل اندھیروں کی زد میں نظر آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے پورے ہوش و حواس میں قتل کیا تھا، جس کی سزا شاید التمش رائے زادہ اسے دلوا کر رہے گا۔ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا، مگر کیا؟ اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کرنے لگا۔ اگرچہ وفا نے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ قتل کیا تھا، مگر پھر بھی انسانیت کے بیس میں چھپا درندہ اگر مر گیا تو اس میں بھلا کیا حرج تھا؟ وہ خود بھی تو اسی ارادے کو دل میں رکھ کر پولیس میں آیا تھا۔ آج اگر اس کا بدلہ وفا کے ذریعے مکمل ہوا ہے تو اس کا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ گھر کی پچھلی سائیڈ گیا، وہاں کی دیوار سے چھلانگ لگا کر گھر میں داخل ہوا۔
یہاں بجلی کا کوئی خاص نظام تو نہ تھا، مگر کہیں دور کھمبے سے آتی مین تار میں ایک کنیکشن لگا تھا جو یقیناً غیر قانونی طریقے سے لگایا گیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہاں سے اپنے گلوز اور کچھ ضروری سامان لے کر وہ دوبارہ اسی جگہ آن کھڑا ہوا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اس کے ذہن پر ایک ہی سوچ سوار تھی کہ وفا کو وہ کسی طور سزا نہیں ہونے دے گا۔ وہ معصوم ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی بہن اور باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا، مگر اس کا یہ بدلہ کتنے دلوں پر ٹھنڈی پھوار بن کر برسا ہے یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ مین تار سے کنیکٹ یہ تار شاید ہادی کے گھر میں ہی جا رہی تھی۔ قانون کو جیب میں رکھنے والا شاید جہاں بھی قانون توڑ رہا تھا۔ ہادی کے گھر میں داخل ہو کر وہ اس تار کو فالو کرنے لگا۔ آخر یہ کنیکشن کہاں جا رہا ہے؟ کچھ دور جا کر ایک خستہ حالت بجلی کے بورڈ میں ان تاروں کا کنیکشن جڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس نے تار کو بورڈ سے باہر نکالا۔ یکدم بورڈ سے آگ کے کئی شرارے نکلے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر اس نے کرنٹ سے بھری تار کو ٹٹولا۔ یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا۔ ہر سو تیزی سے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ التمش کسی بھی وقت یہاں آ سکتا تھا۔ ٹائم کم تھا، اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ گلوز چڑھا کر احتیاط سے تار اٹھائی اور بنا کسی آہٹ کے آہستہ آہستہ چلتا وہ اس جگہ آیا جہاں وفا اور ہادی رائے زادہ موجود تھے۔ کچھ وقت پہلے وہ شیرنی بنی ہوئی تھی، مگر اب ہر سو اندھیرا محسوس کر کے گھبرا کر بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر تار کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لائٹر نکال کر کھڑکی کے پردے کو آگ لگا دی اور خود برق رفتاری سے ستون کے پیچھے جا چھپا۔ آہستہ آہستہ آگ نے زور پکڑا اور وہ ایک پردے سے دوسرے پردے میں پھیلتی گئی۔ ہادی اور وفا کو بھی آگ کی روشنی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جہاں آگ کو دیکھ کر ہادی کی آنکھوں میں خوف ہلکورے کھانے لگا، وہیں وفا کا بھی گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے آگ سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ آگ لگنے سے پہلے تک اسے کچھ امید تھی کہ شاید وفا اسے بچا لے، مگر اب وہ امید بھی جاتی رہی۔ آج صحیح معنی میں اسے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے۔ شاید یہی اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ جس آگ میں اس نے معصوم لڑکیوں کو جلا کر مارا تھا، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہونا تھا۔ آگ اب پھیل کر تیزی سے بڑھنے لگی۔ وفا کے قدم آہستہ آہستہ پیچھے مڑنے لگے، مگر ہادی تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو، وہ پوری قوت مجتمع کر کے داڑا۔ اسی وقت ہاشم نے کرنٹ سے بھری ننگی تار سیدھا ہادی رائے زادہ پر پھینکی، جو کہ سیدھا جا کر اس کے پیٹ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد ہادی کے حلق سے ایک آواز نہ نکلی۔ مین تار سے آتا کئی ہزار واٹ کا کرنٹ جب ہادی رائے زادہ کی باڈی میں اترا تو اس کی جان نکلنے میں 1 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ پورا وجود سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے خون کی بوند بوند نکال لی ہو۔ پہلی بار اس کی حالت دیکھ کر وفا کی چیخ نکل گئی۔ ہاشم نے تیزی سے آگ میں جلتا ایک پردہ کھینچ کر ہادی پر گرایا۔ وفا گھبرا کر باہر کی سمت بھاگی، مگر سامنے موجود انسان کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ لمحوں کا کھیل تھا، اور ہادی رائے زادہ کے وجود کو آگ نے اتنی جلدی پکڑا جیسے اس پر کسی نے پیٹرول کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ شاید یہ بھی قدرت کا انصاف اور کرشمہ تھا۔ التمش! اپنے سامنے کھڑے التمش کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اگلے ہی پل کانوں کے قریب ہادی رائے زادہ کا جملہ گونجا۔ بھائی نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ دل کے تمام احساسات و جذبات بدلے کی بینٹ چڑھ گئے تھے۔ اب باقی شاید کچھ باقی نہ بچا تھا۔ کسی ہارے جواہری کی طرح وہ وہیں ساکت و جامد کھڑی رہی۔
التمش بھی اسے اگنور کر کے آگ کی طرف بڑھا جہاں اس نے ہادی کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وفاق کی رہی صحیح ہمت توڑنے کے لیے اس کا بس اتنا سا اگنور کرنا ہی کافی تھا۔ ہادی، ہادی! وہ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر آگ اس قدر پھیل گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ اس وقت ہاشم بھی باہر نکل آیا۔ ہاشم کو وہاں موجود دیکھ کر وفا کو ششدر رہ گئی۔ یہ یہاں کب سے موجود ہے؟ کیا انہوں نے سب کچھ سن اور دیکھ لیا ہے؟ من میں پہلا سوال یہی ابھرا، مگر اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اگر وہ اس قتل کا چشمدید گواہ بن بھی گیا تھا تب بھی افسوس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ جس دن اس نے اپنے پلان کو انجام دینے کے لیے قدم بڑھائے تھے اپنے انجام سے وہ اسی دن واقف تھی، سو خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھتی رہی۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہا تھا، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے بار بار ہاشم سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ خود بھی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر یہاں ایسا کچھ نہ تھا جس کی مدد سے اتنی زیادہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ زندگی میں پہلی بار التمش رائے زادہ کو اپنا آپ بے بس محسوس ہوا، مگر وفا کو یہ منظر دیکھ کر سکون آنے لگا۔ ایک دن اس کے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کی درد بھری آوازیں سن کر یوں ہی تڑپ رہے تھے۔ ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں آیا اور ہادی رائے زادہ کے پاس مدد کرنے والا ہونے کے باوجود چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ شدید بے بسی کے احساس سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ بس کر یار، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاشم نے التمش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں اشک لیے ایک نظر ہاشم کی طرف دیکھ کر وہ شدید طیش کی حالت میں وفا کی جانب بڑھا۔ تم نے مارا ہے میرے بھائی کو؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ وفا کا دل اس کی دھاڑ پر دہل کے رہ گیا۔ ہاشم اس کو اس قدر طیش میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ التمش رک جاؤ، وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ ہاشم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اس بے وفا قاتل لڑکی کو آج جان سے مار دوں گا، اسے کسی رشتے کا پاس نہیں ہے۔ ہاشم سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں وہ وفا پر اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگا۔ آخر کار ہاشم کو ایک طرف دھکیل کر وہ دوبارہ وفا کی جانب بڑھا۔ شدید غصے میں آ کر ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہا، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ بھرے اشک دیکھ کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی، ایک نظر التمش کے ہوا میں بلند ہاتھ کو دیکھا۔ زخمی مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا، آنکھوں سے تکلیف کے دو آنسو نکل کر رخساروں پر پھیل گئے۔ التمش ضبط سے آنکھیں میچ کر دونوں ہاتھوں کی مضبوط مٹھیاں بنائے دو قدموں میں ہاشم کے سامنے آیا۔ اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، گرفتار کرو اسے ابھی کے ابھی۔ گرفتار؟ مگر کیوں؟ ہاشم نے حیرت کی انتہا کر ڈالی۔ یہ تم پوچھ رہے ہو؟ تم جانتے ہو یہ ہادی کے ساتھ یہاں بھاگ کر آئی تھی، اور اس کے سوا یہ کون کر سکتا ہے؟ ہادی جل رہا تھا اور اس کے چہرے پر افسوس کی ایک لکیر بھی رقم نہ تھی۔ تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ قتل اس نے کیا ہے، تو اس کے سوا کون کرے گا یہ سب؟ یہ میرے معصوم بھائی کی مجرم ہے، اسے ابھی کے ابھی گرفتار کر کے میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ، ورنہ التمش رائے زادہ کا خون کھول جائے گا، اور اگر میرا خون کھولا تو میرے ہاتھوں کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ ضبط سے گویا ہوا، آج واقعی ہی شاید اس کی برداشت کا امتحان تھا۔ پہلے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، پھر معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ بھاگی ہے، اور اب اس کا بھائی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں التمش، ابھی تم سچائی سے بہت دور ہو، میں بھابھی کو گرفتار نہیں کروں گا۔
میں انہیں ان کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ تم ایمبولینس کو فون کر دو۔ بنا التمش کی کوئی بات سنے وہ وفا کو اپنے ساتھ آنے کا بول کر خود باہر کی سمت بڑھ گیا۔ وفا نے ایک آخری آس بری نظر لیے التمش کی طرف دیکھا، شاید وہ ایک بار اس کی طرف تسلی بخش نظروں سے دیکھے، مگر اب شاید یہ ناممکن تھا۔ وفا کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر اس نے خود روشن ولا کی طرف رخ کر لیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا آج روشن ولا میں طوفان آ گیا ہوگا، اور اس طوفان میں دانین نے میڈیا اور پولیس کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت پر خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اس وقت وہ سارا پلان بنا کر اسے انجام دیا تھا۔ وفا کو بچانے کے لیے جو چال چلی تھی، نہ جانے وہ کامیاب ہوگی بھی یا نہیں، مگر وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ پولیس والا بن کر اپنی بہن کے قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہا تھا تو کم از کم یہ پولیس کی وردی وفا کو بچانے کے کام تو آنی چاہیے تھی۔ وہ ویران اجڑی حالت لیے گھر میں داخل ہوئی۔ مریم نے حیرت سے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو ان کا بھی دل دہل اٹھا۔ اس کی یہ حالت کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی، مگر پھر بھی خود پر سنجیدگی کا خول چڑھا کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ التمش کہاں ہے؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ شادی کے بعد لڑکیاں ایسی حالت بنا کر نہیں رکھتی۔ کیا تمہیں اب یہ بھی بتانا پڑے گا؟ ان کا سخت لہجہ بھی وفا پر کوئی اثر نہ چھوڑ سکا۔ خالی خالی نظروں سے اس نے اپنی ماں کے جذبات سے عاری چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اتار دیجیے مجھ پر سے یہ سنجیدگی کا لبادہ، بند کریں یہ نفرت کا ڈونگ، مسکرائیں، جشن منائیں۔ مار آئی ہوں میں اس شخص کو جس نے میں نے اس درندے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس نے ہم سب کی خوشیوں بری زندگی کا گرہن لگا دیا تھا۔ مار دیا؟ مار دیا؟ یہ کیا فضولیات بک رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس کو مارنے کی بات کر رہی ہو؟ مریم کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا۔ آج نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ اس کو جس نے آپی کو ہم سب سے دور کیا، جس نے آپی کو جلا کر مارا، جس کی وجہ سے میرے بابا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ ایسی ہو گئیں، جس کی وجہ سے میں اپنے ہی گھر میں مجرم شک کا وجود ٹھہری، جس کی وجہ سے میری زندگی کا ہر رنگ چلا گیا۔ میں اس انسان کو ویسی ہی موت دے کر آ رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی سسک رہا تھا جیسے آپی، اس کی تڑپ بھی ویسی تھی اور اس کی موت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بونچا کر رہ گئی۔ آج سے 8 سال پہلے صفدر کی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ میں جانتا ہوں مریم، ہماری بیٹی نے غلطی کی ہے، مگر میں اتنا بھی جانتا ہوں وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ وہ زمانے کے سرد و گرم سے گھبرا کر خود کی زندگی کو خراب کر لیں۔ صرف یہ کام اس انسان کا ہے جس کے ساتھ ہماری بیٹی گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ اس وقت اس نے صفدر کی باتوں کو وہم مان کر ٹال دیا تھا، مگر آج سالوں بعد صفدر کا شک صحیح ثابت ہوا۔ اس کی بیٹی کا قتل ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ چیخ اٹھی۔ ہادی رائے زادہ۔ یاد ہے جب میں نے آپ کو اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے منانے آئی تھی؟ جانتی ہے وہ لڑکا کون تھا؟ ایک نظر مریم کے فاق چہرے کی طرف دیکھ کر وہ خود ہی بول اٹھی، وہ ہادی تھا۔ میں نے سوچا تھا اس سے شادی کر کے پہلی ہی رات اسے جان سے مار دوں گی، مگر آپ نے تو میری شادی التمش سے کروا دی۔ ماں، التمش کے نام پر اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکان اتر آئی۔ وہ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے اس سے بہت بار بولا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی میری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، پھر بھی انہوں نے کبھی مجھ سے برا سلوک نہیں کیا۔
التمش بول رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے شادی صرف میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے کی ہے، مگر میں مسکرا نہ سکی کیونکہ آپی اور بابا کے ساتھ یہ مسکراہٹ چلی گئی۔ لیکن آج اس درندے کو مارنے کے بعد میں بھی بہت بے سکون ہوں، کیونکہ التمش نے مجھے طلاق دے دی۔ قبض سے حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا درد بن کر آہوں کی شکل اختیار کر گیا۔ مریم کو لگا اس کے وجود سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ ان کی آج بیٹی تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، کیا اب یہ بھی انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی؟ او میرے خدا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب مجھ سے ایک بار بات تو کر لیتی۔ مریم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ جو کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی تھی، اس کے بعد اس کا دل بری طرح دہل گیا تھا۔ بات کرنے کا وقت چلا گیا تھا، صرف کام کرنے کا وقت تھا، بدلہ لینے کا وقت تھا، اور جو میں نے لے لیا، اب انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس۔ وہ پاگلوں کی طرح زمین پر بیٹھے بیٹھے تھکے ہارے انداز میں گویا ہوئی۔ مریم کا دل اس کی حالت پر کرلایا۔ پاگل ہو گئی ہو، جانتی بھی ہو؟ وہ رائے زادہ کتنے پاگل ہو جائیں گے اب، تمہیں جیل بھجوا دیں گے، اور شاید میں اپنی تمام تر کوششوں کے بعد بھی تمہیں نہ بچا سکوں۔ مریم نے جھنجھلا کر اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر وفا کو شاید کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے فرش کو گورنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں چھپاؤں تمہیں؟ وہ رائے زادہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مارے بے بسی کے مریم بھی اس کے پاس فرش پر بیٹھ کر رو دی۔ ایک ہی سہارا جینے کی وجہ بچی تھی اس دنیا میں، مگر آج وہ جو کارنامہ کر کے آئی تھی، اس کے بعد مریم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی اس بیٹی کو بھی کھو دیا ہو۔ میں کیا کروں؟ تمہیں کہاں چھپاؤں؟ وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ لیں گے، مجھ سے چھین لیں گے، مار دیں گے تمہیں بھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ مریم کی حالت غیر ہونے لگی۔ تو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کہیں چھپا دیتی ہوں جہاں وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکیں۔ اس نے پورے گھر میں نظریں دوڑا کر وفا کو چھپانے کی خاطر کوئی جگہ تلاش کرنا چاہیے، جبکہ وہ خاموش بیٹھی خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کے فکر مند چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ آج وہ اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اسے ان کی اس فکر کی بہت پہلے ضرورت تھی، جب وہ بہت چھوٹی تھی، جب لوگ اسے باتیں سناتے تھے، جب وہ خود اپنی ہی اولاد پر شک کرتی تھی۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جذبات سیاری اور سپوٹ لہجہ مریم کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر؟ ماں ہوں میں تمہاری، اور ہر ماں کو اپنی اولاد کی پرواہ ہوتی ہی ہے۔ آج یہ کلمات کہتے ہوئے نہ جانے کیوں مریم کا لہجہ کپ کپایا۔ تو یہ فکر اس وقت کہاں تھی جب آپ نے مجھ پر دنیا کی ہر خوشی، گناہ اور یہ زمین تنگ کر دی تھی؟ کیا اس وقت آپ کو یاد تھا کہ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں؟ وفا کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو امڑ آئے۔ تم جانتی ہو میں نے سب کچھ کیوں کیا؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ رائما نے جو کچھ بھی کیا، اس کے بعد میں ڈر گئی تھی۔ مریم بے بسی سے گویا ہوئی۔ تو وہ سب رائما نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ رائما رائما ہے، وفا وفا ہے۔ آپ کو کیسے لگا کہ میں بھی ویسا ہی کروں گی؟ آپ نے کبھی میرے اندر جھانک کر دیکھا تھا کیا؟ آج کس حق سے آپ مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ آپ کو میری فکر ہے؟ آپ میری ماں ہیں۔ آپ اس وقت کہاں تھی جب لوگ میرا مذاق بناتے تھے؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب مجھے تانے ملتے تھے، جب میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھی اس خوف کی وجہ سے مار دیتی تھی؟ کہاں تھی اس وقت آپ؟ تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں آپ کی ہی بیٹی ہوں؟ ساری دنیا کے لیے آپ اچھی، مگر اپنی ہی بیٹی کی خاطر ایسی کیوں بن گئی؟ ان سب سے ہٹ کر مجھے دنیا کے تانے فکرے نہیں چبھے جتنا آپ کا شک کرنا چبھا، جب آپ مجھ سے میرے ایک ایک منٹ کا حساب مانگتی تھی۔
اس وقت میرا دل کرتا تھا کاش میں اس دنیا میں ہی نہ آتی۔ آخرکار اگر ایک وفا اس دنیا میں نہ ہوتی تو کوئی گھاٹا نہیں پڑ جانا تھا۔ آپ صرف مریم صفدر خان بن گئی ہیں، ماں تو شاید آپ صرف رائمہ کی تھی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد تو مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا میری بھی کوئی ماں ہے۔ بابا اور رائمہ کے جانے کے بعد مجھے خود پر صرف یتیم کا احساس ہوا ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، جس کی ماں نے ہی اس پر دنیا تنگ کر دی ہے۔ برسوں سے دل میں دبا درد آج باہر آیا تو مریم کو شاید پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ زیادتی کر گئی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں۔ بے دردی سے آنسو صاف کر کے وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی اور اپنے باپ کی موت کا بدلہ میں نے لے آئی ہوں۔ اب اگر مجھے یہ قانون پھانسی کی سزا بھی سنا دے گا تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے ہی میں اپنے انجام سے باخبر تھی۔ آپ جائیں، آپ کا کام آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مریم اپنی جگہ دم بخود بیٹھی رہی۔ وفا خود ہی اٹھ کر مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مریم کو لگا آج حقیقت میں وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہے۔ صفدر صفدر، وفا مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رو دی۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اتنی سختی صرف اس لیے کی تھی تاکہ وفا بھی رائمہ کی طرح نہ بن جائے، مگر اس چکر میں وہ اس کے حقوق کی حق تلفی کر بیٹھی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق روشن ولا میں طوفان آ گیا تھا۔ چاروں طرف پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے بلائے گئے تھے۔ مہمانوں کا ایک میلہ تھا جو روشن ولا میں لگ گیا تھا۔ سب لوگ افسوس کر کے جا رہے تھے، مگر دانین خاموشی سے بیٹھی صرف ہادی کی لاش کے کوفین کو مسلسل گورے جا رہی تھی۔ حد درجہ جل جانے کی وجہ سے اور فارسنیک جانچ کے باعث اس کا وجود دیکھنے کے لائق نہیں بچا تھا۔ سب بس کافن کے پاس سے عیادت کر کے جا رہے تھے۔ ہادی کا چہرہ بھی کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دانین کو اس کے اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، مگر ہاشم کو اس کی نظروں میں جو آگ نظر آ رہی تھی وہ صرف اور صرف بدلے کی آگ تھی۔ باقی سب لوگ نارمل ہی ریئیکٹ کر رہے تھے، مگر التمش کی خاموشی وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ آج اس کا بھائی اس دنیا سے گیا تھا، وہ جو ساری دنیا سے زیادہ اپنی فیملی سے پیار کرتا تھا۔ آج اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے بھائی کی موت دیکھ کر اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اس بات کا اندازہ شاید کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ دونوں ہی اس کے لیے بہت خاص تھے، مگر ہاشم کو صرف دانین کے ریاکشن کی فکر تھی، کیونکہ یہ وہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس دن التمش کو اپنے ہی بھائی کا گھناؤنا روپ پتہ چلا، اس دن وہ اپنی بیوی کو غلط نہیں سمجھے گا۔ موت، مجھے اس لڑکی کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ جس طرح میرا بیٹا جل کے مرا، اسی طرح اسے بھی میری آنکھوں کے سامنے جلا کے مار دو۔ روشن ولا کے حال میں کھڑی وہ سب گھر والوں کو قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش نے ایک نظر ان کے لال رنگ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کا ریاکشن اس کے حساب سے نارمل ہی تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنا بیٹا کھویا تھا۔ سب گھر والوں کو خاموش اور پرسکون کھڑے دیکھ کر اس کے دماغ میں آگ لگ گئی۔ تم سب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آیا میں کیا بول رہی ہوں؟ وہ داڑھی تو التمش نے ایک باری سانس خارج کیا۔ فاطمہ نے گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارشد بھی ناسمجھی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھپھو، میں آپ کے دل کا حال سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس وقت آپ بہت غصے میں ہیں۔ غم کا پہاڑ آپ کے دل پر ٹوٹا ہے، مگر آپ جو بول رہی ہیں وہ تو غیر قانونی ہے۔ ہاشم نے بولا ہے کہ وفا کی غلطی نہیں ہے، اور ابھی ہمیں صرف شک ہے، اور شک کی بنیاد پر ہم کسی کو گناہ گار نہیں مان سکتے۔ التمش نے مصلحت سے جب معاملے کے ہر پہلو کو غور سے سوچا اور سمجھا تو اس کے مطابق ایک موقع وفا کو بھی صفائی دینے کا ملنا چاہیے تھا،
آف کورس التمش بیٹا، اب تم اپنی بیوی کی وکالت کرو گے ہی۔ آخر 2 دن کی شادی میں بیوی کے حسن کا بھوت سر چڑھ کر تو بولے گا ہی۔ تمہارے دل میں اپنی بیوی کی محبت کا جو ابال اٹھ رہا ہے اس کے باعث کم از کم اب تمہیں اپنی بھائی کی موت تو بالکل نظر نہیں آنے والی، اور اب تمہیں وہ خونی لڑکی کہاں گنہگار لگے گی؟ دانین پھنکاری۔ التمش بات سن کر چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میرے لیے آج بھی میرے بھائی اور باقی فیملی اتنی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کہ کل رکھتے تھے۔ شادی کرنے سے کبھی کچھ بدلتا نہیں ہے۔ ہر انسان کی، ہر رشتے کی دل میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا انسان کبھی بھی اس جگہ پر قابض نہیں ہو سکتا۔ ہادی کا قتل ہوا ہے یا قدرتی موت، اس بات کا خلاصہ ہونا بھی باقی ہے۔ جب تک سارا معاملہ سلجھ نہیں جاتا ہم یوں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے ایک بار پھر دانین کو مصلحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ کوئی قدرتی موت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تمہاری بیوی نے سر انجام دی ہے۔ ان سب کے درمیان چلتا یہ جھگڑا ہاشم ایک طرف کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب یہی سب ہونے والا ہے، لیکن اس جھگڑے میں اسے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ التمش اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بس اب یہ کنفرم کرنا تھا کہ کیا سچ میں التمش نے وفا کو طلاق دے دی تھی یا یہ بھی ہادی رائے زادہ کا ایک جھوٹ تھا۔ کمرہ اندھیرا کیے بیڈ پر وہ اجاڑ ساکت حالت میں بیٹھی تھی، آنکھیں یکٹک ایک ہی جگہ منجمد تھیں، رو رو کر آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ میں نے آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سکوں۔ کانوں کے قریب گمبھیر سرگوشی ابھری اور اسی کے ساتھ دل دوبارہ کرلا اٹھا۔ بابا کے بعد اگر کسی نے مجھے اپنا خاص ہونے کا احساس دلایا ہے تو وہ آپ ہیں التمش۔ کیوں ہمارے اس رشتے کو ختم کر ڈالا؟ ایک بار میری بات تو سن لیتے۔ گلے میں پہنے لاکٹ کو پکڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ لاکٹ وہی تھا جو التمش نے اسے پہلی رات تحفے میں دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی مجھے ایسی نفیس سی جیولری پسند تھی، مگر کبھی ماں نے لا کر دی ہی نہیں۔ آپ نے مجھے یہ گفٹ کیا، اس کی دنیاوی قیمت میں نہیں جاننا چاہتی، مگر ہاں میرے لیے یہ انمول ہے، اور انمول چیزیں کسی کو دی نہیں جاتی۔ وہ التمش کو تصور میں رکھ کر اس سے ہم کلام تھی۔ آج بھی اسے وہ دن یاد تھا جب اس نے کہا تھا کہ اس نے التمش کا لایا تحفہ نوکرانی کو دے دیا ہے۔ اس وقت جو التمش کی نگاہوں میں ٹوٹے مان کی کرچیاں بکھری تھیں، اسے ایک دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کا دل پسیج گیا۔ گستاخ دل نے ساری سچائی اس کے گوش گزار کر دینے کی فرمائش کی، جسے اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے شانت کیا۔ اس کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اگر اس دن اس کی شادی ہادی رائے زادہ سے ہو جاتی تو شاید یہ انوکھے جذبات اس کے دل میں پیدا ہی نہ ہوتے، مگر قسمت نے شاید اس کی زندگی میں بہت تڑپنا لکھا تھا۔ خاموش آنسو زار و قطار آنکھوں کے راستے دوبارہ بہنے لگے۔